تو اس لیے آپ کو کھل کر بتانا چاہتا ہوں کہ اس تمام قتل و غارت کے پیچھے بھارت منصوبہ ساز ہے، جس کا نام لیتے ہوئے ہمارے یہاں لوگوں کی ٹانگیں کانپنے لگتی ہیں۔ بھارت منصوبہ ساز ہے اور زمین افغانستان کی استعمال کی گئی ہے۔ ہمارے ہاں کچھ دانشوروں کا رویہ بڑا معذرت خانہ ہے، وہ فوراً انڈیا کی حمایت میں کلیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جناب انڈیا کا اس سے کیا تعلق، یہ تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، داڑیاں ہیں، قرآن پڑھنے والے ہیں، یہ بھلا بت پرستوں کے لیے کیوں کر استعمال ہوں گے؟ او بھولے بادشاہ، شراب اور شباب کے علاوہ کبھی سوچا ہوتا تو کچھ سوچا ہوتا۔ اپنے پاسپورٹوں پر سارک کا ویزا لگوا کر واہگہ بارڈر کے ذریعے ادھر سے ادھر جانے والوں نے دہشت گرد خارجیوں کی علامتیں پڑھی ہوتی تو انہیں معلوم ہو جاتا کہ یہ تحریک طالبان پاکستان کے جہنمی کتے دراصل ہیں کون۔ 33 علامتیں ہیں ان ظالموں کی جو احادیث مبارکہ میں وارد ہوئی ہیں، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ یقتلون اہل الاسلام ویدعون اہل الاوثان، وہ مسلمانوں کو قتل کریں گے اور بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے۔ یہ رسول اللہ نے فرمایا، مسلمانوں کو قتل کریں گے اور بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے۔ اس کا کیا مطلب؟ بت پرستوں سے دوستیاں رکھیں گے۔ اور بھارت میں کون رہتے ہیں؟ بت پرست رہتے ہیں۔ بت پرستوں سے دوستیاں رکھیں گے، بت پرستوں کی سازشوں کو یہاں پر پائے تکمیل تک پہنچائیں گے اور مسلمانوں کو قتل کریں گے۔ سرزمین افغانستان کی استعمال ہو رہی ہے، لیکن نشانہ پاکستان ہے۔ پاکستان ان بھارتیوں کو ہضم نہیں ہو رہا ہے 1947 سے۔ تم ہضم کرو یا نہ کرو، تمہارے اندر گھس جائے گا پورا پاکستان، تب تمہاری سمجھ میں آئے گا۔ 1947 سے ان کو ہضم نہیں ہو رہا ہے۔ کچھ تو آپ کو پیمنٹ سے بات کر لیتے ہیں ہندوستان کی اور ان کے تعلقات کی کہ اب یہ جو ایک نیا سلسلہ شروع ہوا بہتان بازی کا اور ریڈائریکٹ کرنے کا، یہ جو ایک کہتے ہیں نا افواہوں کی فیکٹری ہے، جو میرا خیال ہے افواہوں کی فیکٹری نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہونا صاحب اس میں ہندوستان کا ہاتھ ہے اور یہودیوں کا ہاتھ ہے اور مغربیوں کا ہاتھ ہے۔ بد نصیب قوم جو مسلمان مار نہیں سکتے بچوں، لوگوں کے اٹھا کے ننگا کر کے ان کے ختنے دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ ہندو ہیں۔ وہ ملک جہاں سب سے زیادہ آپ کے ساتھ سمپتھی دکھائی گئی، لوگ پورے ہندوستان میں ہزاروں سکولوں میں بچوں نے آپ کے لیے دعا مانگی۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ کے ایک ٹی وی اینکر نے وہ واہیات حرکت لائیو ٹیلی ویژن پہ کی جو آپ سوچ نہیں سکتے ہیں، ویری سیکشل انوینڈو، اور جس کو بڑی بہترین حجابی آنٹیوں نے تالیاں بجائیں۔ یہ مورل ڈیکیڈنس اور انٹیگریٹی کا فقدان ہے ان میں۔ یہ سمجھ نہیں سکتے کہ سچ کیا ہے، ان کو آئیڈیا نہیں ہے کہ سچ بولنے کی کیا تمیز کیا ہوتی ہے۔ دیکھیں نا، 30 لاکھ بنگالیوں کو مارنے کے بعد آپ کو افسوس نہ ہو اور آپ کہیں بلیک ڈے آپ کا ہے کیونکہ 180 مر کا رہے۔ بلیک ڈے تو آپ کا وہ ہے جس دن آپ کی ٹو نیشن تھیوری ڈائیڈ آن ڈسمبر 16, 1971۔ گھوڑ سوار پہ بھی اگر میسج آتا تو اب تک پہنچ چکا ہوتا۔ ان کو بھی خبر نہیں آئی کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔